ویلکم بیک ناظرین. مشاہد اللہ صاحب سے میں کہوں گی, مشاہد صاحب آپ کچھ بریک پر جانے سے پہلے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہ رہے تھے. دیکھیں, میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا, جو آپ کا بنیادی نقطہ ہے جو نیب کے چیئرمین کا, یہ انتہائی اہم بات ہے. میں اس پہ ایکچولی میری ایک آبزرویشن ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو, جہانگیر بدر صاحب اتفاق نہ کریں اس سے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کی 4.25 سال کی اگر ہسٹری دیکھی جائے, خاص طور سے زرداری صاحب کی, تو وہ کمفرٹیبل نہیں ہے موجودہ عدلیہ سے بھی. اسے وہ بحال نہیں کرنا چاہتے تھے, وہ ڈوگر صاحب سے بہت کمفرٹیبل تھے. اچھا, یہ بحال ہو گئے, جیسے بھی ہوئے, لانگ مارچ ہوا فلانا. اس کے بعد ابھی بھی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ حکومت کے ایسے ہیں جو ہر روز بیٹھ کے سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف ضرور کوئی نہ کوئی تضحیک آمیز گفتگو کرتے ہیں. اچھا, اس کو بھی چھوڑ دیں. ابھی میں جو کہنا چاہتا ہوں نیب کے چیئرمین کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ میں اس بات پہ کنونس ہوں کہ موجودہ حکومت نے جس انداز سے ایڈمرل فصیح بخاری صاحب کو نومینیٹ کر کے انفارم کیا اور کسی سے مشورہ نہیں کیا, اس کے پیچھے یہ بات کار فرما ہے کہ چونکہ سال سوا رہ گیا ہے تو وہ خود انہوں نے اسٹارٹ میں ایک ڈسپیوٹ کریٹ کر دیا ہے تاکہ یہ اسی طرح سے چلتا رہے. پھر اس میں سپریم کورٹ بھی انوالو ہو جائے یا کوئی عدلیہ میں چلا جائے اور پھر دوبارہ اگلے کی باری آ جائے اور یہ سال اس طرح سے گزر جائے اور وہ نیب کا چیئرمین جو ہے اس کو وہ بنانے کی نوبت ہی نہ آئے, کیونکہ یہ سوٹ نہیں کرتا موجودہ حکومت کو. دیکھیں نا, نیب کا چیئرمین اگر بن گیا, فرض کریں, تو جو آدمی کیبنٹ میں بیٹھا ہے جس کے اکاؤنٹ میں کئی کروڑ روپے ٹرانسفر ہوئے ہیں, وہ تو کیبنٹ سے نکل کے جیل میں جانا پڑے گا نا اس کو. تو یہ کیوں بنائیں گے؟ تو انہوں نے نام اعلان یہ نہیں کیا کہ ہم نہیں بناتے, انہوں نے اس انداز سے اسے لے کے آئے کہ تاکہ سال گزر جائے اور یہ نیب کا چیئرمین جو ہے وہ بن نہ سکے. تو آپ لوگ بنوا دیں, مطلب آپ لوگ اوکے کر دیں. آپ چودھری نثار کیوں بار بار روک رہے ہیں؟ کہہ دیں اوکے کر دیں. بیکاز دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہمیں, دیکھیں, ہمارا کوئی وہ نہیں ہے. اگر یہ دیکھیں کنسلٹیشن کیا ہوتی ہے, کنسلٹیشن یہ ہوتی ہے کہ جی یہ فلاں آدمی ہے یا یہ 2 یا 3 آدمی ہیں, ان پہ آئیے ڈسکشن کر لیتے ہیں, وہ ہو جاتی کنسنسس. ہمارا 18th امینڈمنٹ میں ہوا نا بیٹھ کے جب کنسلٹیشن ہوئی. لیکن اگر آپ خود فیصلہ کر کے اناؤنس کریں گے تو وہ جو ہے روایت غلط پڑتی ہے. روایتیں اگر غلط ڈالیں گے تو آئندہ بھی پھر غلط روایتیں جو ہے نا, اس روایت کو بیس بنا لیا جائے گا اور پھر یہ آئینی طریقے سے کوئی بھی کام نہیں ہو پائے. چلے میں ہارون اس لیے ہم نہیں مانتے, ورنہ ہمیں کسی کی ذات سے کوئی شکایت نہیں ہے. میں ان کی ساری گفتگو پہ تو کوئی تب سے ایسا نہیں ہے جو پہلے بات ہوئی ہے. البتہ ایک چیز انہوں نے ایڈیشنل اس ساری گفتگو میں ابھی کی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو قریب کے لوگ ہیں ادھر ادھر بیٹھ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے خلاف تضحیک آمیز جو ہے نا الفاظ استعمال کرتے ہیں. میں جو ہے اس کی تردید کرتا ہوں کہ یہ پارٹی پالیسی ہے نہیں. وی ریسپیکٹ دی چیف جسٹس آف پاکستان, یہ میں آپ کو کیٹاگوریکل اسٹیٹمنٹ پارٹی کی طرف سے دے رہا ہوں. اور اگر کوئی ادھر ادھر پارٹی کے نام پر یا پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ کو ایسی زبان ادھر ادھر بیٹھ کے کسی جگہ استعمال کرتے ہیں تو دیر از اے لا, اور وہ لا ڈسکریشنری بھی ہے اور دوسروں کے پاس بھی حق ہے چیلنج کرنے. ڈسکریشنری ہے کہ دیر از اے کنٹمپٹ آف کورٹ, اور حق دوسروں کا یہ ہے کہ اگر کسی کو بولتے دیکھتے ہیں کہ گواہ بن جائے اور جا کے اس کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ جو ہے نا دائر کر دیں, تو اس کے حل موجود ہے. لیکن پارٹی پہ اس کا بوجھ ڈالنا جو ہے یہ تو زیادتی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس میں ہر چیز کا بوجھ پارٹی کی طرف دھکیل دینا, گورنمنٹ کی طرف دھکیل دینا جو ہے, this is not in the interest of the politics, country, democracy and everybody. چلیں ہارون صاحب سے پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں. ہارون صاحب آپ کیا کہیں گے کہ جو ایک عام تاثر ہے, اگر یہ نون لیگ کا یہ کہنا ہے کہ جی پیپلز پارٹی نہیں تقرری کرنا چاہ رہی احتساب کے جج کا, تو اس میں نون لیگ کے بھی تو کچھ مسائل ہوں گے؟ یہ نون لیگ کے بہت مسائل ہیں, اس لیے کہ اگر احتساب کا ایک بالکل جینون ادارہ بن جائے تو اس میں صرف پیپلز پارٹی کو مسئلہ نہیں ہوگا, نون لیگ کو بھی بہت مسئلہ ہوگا. منی لانڈرنگ کے ان کے کیسز ہیں اور چیزیں ہیں, قرضے ہیں بینکوں کے, بہت سی بے قاعدگیاں کی ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں ماضی کو بھول جائیں, نئی بگننگ کریں. دوسری گزارش یہ ہے, ایک چیز ہوتی ہے حسن نیت,
وہ ٹھیک ہے، میں کسی کی نیت پہ بات نہیں کرتا، سب لوگوں کو جانتے ہیں، لیکن طریقہ کار بھی ایک چیز ہے۔ اس کی بڑی ایک دلچسپ مثال یہ ہے کہ بلوچستان کے لیے 110 ارب روپے ایکسٹرا سالانہ کا پیکج دیا گیا۔ اس وقت اگر ہوش مندی سے کام لیا جاتا اور تجویز بھی کیا گیا تھا کہ یہ پیکج آپ نیشنلسٹ لیڈروں کو انوالو کرنے کے بعد دیں، ان سے کہیں کہ ان کے مطالبات کیا ہیں، پھر ان کے مطالبات مان لیے جائیں جو جائز ہوں، ٹھیک ہے نا جی، بہت سے آدھا مسئلہ ضرور بلوچستان کا حل ہو جاتا۔ ایڈمرل فصیح بخاری کو یقیناً تسلیم کیا جا سکتا تھا، اس کی سٹرانگ پاسبلٹی تھی، وہ ایک ریسپیکٹیبل آدمی ہے، لیکن اس کا جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ صحیح نہیں ہے، اور اس میں ایک فریق قصوروار نہیں ہے۔ دیکھیں دونوں اشتعال کے ساتھ بات کرتے ہیں، تلخی کے ساتھ بات کرتے ہیں، ٹی وی مذاکروں تک میں ایک دوسرے کی بات نہیں سنتے۔ جب ہم ایک دوسرے کی بات نہیں سنیں گے، جب دو آدمی بات کر رہے ہوتے ہیں تو لازمی نہیں دونوں غلط بات کر رہے ہوتے ہیں، دونوں ہی ٹھیک بات کر رہے ہوتے ہیں، یا ایک حد تک اختلاف ہو سکتا ہے اور ایک چیز پہ اتفاق رائے ہو سکتا ہے۔ اسی کا نام جمہوریت ہے۔ جمہوریت کس چیز کا نام ہے؟ کس چیز کا نام ہے؟ اچھا اسی پہ اتفاق رائے پہ بات کہتا رہوں گا میں، یہ اتفاق رائے پہ اور اتفاق رائے جہاں پہ نہ ہو، اس پہ میں چیزوں کو طے کریں۔ اچھا میرا یہاں پر یہ سوال ہے کہ کسی ایک نقطہ نظر پر دونوں پارٹیاں اگر اگری نہیں کرتی تو اس بات کی گواہی نہیں کہ ملک میں اب چونکہ الیکشن قریب آنے والے ہیں تو نئی سیاسی صف بندیاں شروع ہو گئی ہیں اور مفاہمتی سیاست کا اختتام ہونے والا ہے؟ یہ بھی ایک وجہ ہے، لیکن اس تلخی سے تو ان دونوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ملک میں افراتفری مچ جائے، خدا نہ کرے کہ فوج آئے، اگرچہ آپ حالات ایسے ہیں کہ انشاءاللہ نہیں آئے گی، فعال طبقات مزاحمت کریں گے، عدالتیں کریں گی، میڈیا کرے گا، لیکن افراتفری ہوگی، اکانومی خراب ہوگی، ان سب کی پوزیشن بھی خراب ہوگی۔ کھیل کے ایک فٹ بال کا میچ بھی کھیل کے ضابطوں کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ ضابطے کیوں نہیں طے کرتے، تحمل کیوں نہیں پیدا کرتے؟ میں پھر کہوں گا یہ ٹاپ کی لیڈرشپ مل بیٹھے گی تو پھر ہی یہ ہوگا، ورنہ میں ہارون صاحب سے 100% ایگری ہوں کہ یہاں پہ جو قیاس پیدا کرنے سے جو ہے یہ ملک کے مسائل اور پاکستان کے مسائل جو ہیں یہ ختم نہیں ہوں گے، نہ یہاں پہ جمہوریت جو ہے کامیابی کے ساتھ چلے گی۔ لہذا ہم نے تو ورکنگ ریلیشن شپ اور کنسنسس میں بہت سارے فیصلے کیے ہیں، لیکن کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ کوئی 3-3.5 سال ہو گئے ہیں، اب ہم تھوڑی مسل پالیٹکس کر کے جو ہے نا شاید تو مسل پالیٹکس تو آپ لوگ بھی تو کر رہے ہیں کہ ابھی وہ پنجاب اسمبلی سے اب یہ بات آ رہی ہے کہ جی پنجاب اسمبلی سے دھرنا نکلے گا اور احتجاج ہوگا اور وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس تک جائے گا، یہ مسل پالیٹکس نہیں ہے؟ کبھی ایک ڈیموکریسی میں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی جگہ ایک فیڈرل گورنمنٹ ہو اور ایک پروونشل گورنمنٹ ہو، اور جو صوبے کی گورنمنٹ ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ کے خلاف تحریک کی شکل میں کیا اعلان کر دے کہ ہم، اور چیف منسٹر جو ہے اس کی قیادت کرنے کا اعلان کر دے اور ان کی پارٹی جو گورنمنٹ ان پاور جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ کے خلاف آ جائے، تو نیچرلی پھر جو پنجاب میں جس جگہ وہ پروونشل گورنمنٹ کام کر رہی ہوگی اس میں جو سینٹرل گورنمنٹ کے نمائندے بیٹھے ہوں گے، آٹومیٹیکلی ایز اے رسپانس ان تک یہی میسج جائے گا کہ آپ یہاں پہ یہ چیز شروع کریں۔ اور یہ جو ہے یہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ مسل پالیٹکس کر رہی ہے، تو وہ تو آپ بھی کر رہے ہیں کیونکہ وہی کی نہیں ہوئی، I've not taken a start of it۔ اگر آپ لے کر جا رہے ہیں احتجاجی، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میرے خیال میں میں تو پہل کی بات کر رہا ہوں کہ who is starting this۔ اب وہ پہل پہ آپ رسپانس کی بات کر رہی ہیں، رسپانس تو ایک نیچرل فینومینا ہے۔ میں وہ بات کر رہا ہوں جو ہارون صاحب کر رہے ہیں کہ جو ملک کو ایک ڈیموکریسی میں اس کو مضبوط کرنے اور عوام الناس کے مسائل حل کرنے کے لیے مل بیٹھ کر کام کرنا ہی سب کے انٹرسٹ میں ہو، اور اس طرح سے کوئی سمجھے۔ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، یہاں سے 4 عامریتیں پاکستان سے، میں ہارون صاحب سے معذرت کے ساتھ وہ کہیں گے ماضی کی بات نہ کریں، وہ چلی گئی ہیں، 4 جرنیل چلے گئے ہیں ہم کو ختم کرتے ہوئے اس دنیا سے، ٹھیک ہے جی، اور ہمیں ختم نہیں کر سکے، ہم نے ہماری قیادتوں کو مار دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی ختم نہیں ہونا، کوئی طاقت کا استعمال، کوئی پریشر، آپ یہ نہ کہیں مجھے فکرہ پورا کرنے دینا، ایسا نہ کریں۔ میں کہتا ہوں کوئی چیز پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی ایک ایسی قدرتی جماعت ہے جس کو ختم نہیں کر سکتے۔ نہیں، اچھا مشاہد صاحب سے میں کلوزنگ میں لوں گی۔ مشاہد صاحب آپ کیا کہیں؟ ایک فکرہ کہنے جی ہارون صاحب جی۔ جہانگیر بدر صاحب، پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی کوئی بھی کوشش ملک کے لیے نقصان دہ ہوگی، اس پہ ہر آدمی یہ فیڈریشن کی پارٹی ہے۔ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ
کسی بھی پارٹی کو تشدد سے ختم نہیں کرنا نہیں ہو چاہیے. سکتا. بر صغیر کی سیاست کا سبق یہ ہے ہاں. کہ اندرا گاندھی، راجیو گاندھی، ذوالفقار علی بھٹو، شیخ مجیب الرحمان، بندرا نائک، جہاں کسی کو قتل کیا گیا ہے اس سے فساد پھیلا ہے اور تشدد مسئلے کا حل نہیں ہے. مذاکرات اور مفاہمت اور ہمیشہ دستور ہوتا کی ہے. بالادستی مشاہد صاحب سے بھی مسئلے ان کا کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں. مشاہد صاحب کلوزنگ ریمارک دے دیجئے، ٹائم پورا. دیکھیں بات یہ ہے صوفیہ کے دو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں انتہائی مختصر الفاظ میں. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے مسل پالیٹکس کی ابتدا کی. میں پنجاب کی بات ہو رہی تھی، میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی کس نے توڑی تھی، پنجاب اسمبلی پہ کس نے تالے لگائے تھے، اور ان کے لیڈروں نے ہمارے لوگوں کو توڑ کے پریس کانفرنس میں کس نے پیش کیا تھا. یہ تو کل کی تاریخ ہے نا، تو تاریخ کو تو مسخ نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ جی کیوس پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے، فلانا ہو رہا ہے. اچھا بات یہ ہے کہ یہ جو جمہوریت اور کیوس پھیلتا ہے انکمپیٹنس سے. جب گورننس نہ ہو تب کیوس پھیلتا ہے. جب عوام کے مسائل پہ توجہ نہ دی جائے اور بدعنوانی جو ہے وہ بہت وسیع پیمانے پہ ہو رہی ہو تب کیوس پھیلتا ہے، اور عوام جو ہے ان کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے حکومتوں سے بھی اور جمہوریتوں سے بھی. اور موجودہ حکومت شاید ان کا عمل جو ہے، ان کا جو کنڈکٹ ہے اس سے یہی ہو رہا ہے پورے ملک میں. تو اگر کیوس ختم کرنا چاہتے ہیں بہت شکریہ. میں مشاہد صاحب، میرے شو کا ٹائم ختم ہو گیا. جہانگیر بدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب، ہارون رشید صاحب. بہت اچھی بات کی کہ کیوس قوم کے اندر جب پھیلتا ہے، ملک کے اندر جب پھیلتا ہے جب گڈ گورننس موجود نہ ہو. آپ کو میرا شو کیسے لگا؟ مجھے ای میل کر سکتے ہیں کب تک @dawnnews.tv. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ حافظ.